صحت بخش افطار کے جھٹپٹ طریقے۔ روزے یا رمضان کے دنوں جو غذا کھائی جاتی ہے وہ پیاس کی شدت کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ افطار اسلامی روایت کا اہم حصہ ہے۔ اس کا آغاز 2 کھجوروں 1 گلاس پانی سے کریں۔ اس کے بعد گرم سوپ سے کھانے کا آغاز کیا جائے۔ اس کے بعد سلاد اور پھر دیگر ڈشز یا جوس یا سوپ سے افطار کرنا آپ کے معدے کے لیے نہایت فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ ایک لمبے وقت تک روزے کی حالت میں جب معدہ بالکل خالی ہوتا ہے تب یہ جوس یا سوپ نہ صرف توانائی کو بحال کرتا ہے، پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے۔ ہر روز افطار کے بعد کم سے کم 8 گلاس پانی ضرور پئیں۔ اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں یا گھر سے باہر گرم موسم میں کام کرتے ہیں، ہر صورت میں 8 سے 10 گلاس پانی پینا اپنا روزمرہ کا معمول بنا لیں، کیونکہ ان 2 کاموں میں ہی سب سے زیادہ پسینہ کا اخراج ہوتا ہے۔ اس لیے جتنا پانی بھی پئیں گے پانی کی کمی واقع نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ پانی کی مطلوبہ مقدار ہی آپ کے جسم، صحت اور دماغ کے لیے بہتر ہے۔ افطار کے وقت تیز مصالحوں اور گرم کھانوں کو نظر انداز کر دیں، کیونکہ ایسی ڈشز کے استعمال سے پیاس بڑھتی ہے جو اگلے دن روزہ کی حالت میں زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ سلاد اور دیگر ڈشز میں نمک کا بہت زیادہ استعمال مت کریں۔ اس کے علاوہ نمکین ڈشز جیسا کہ نمکین فش یا اچار ایسی غذائیں ہیں جو جسم میں پانی کی ضرورت میں اضافہ کرتی ہیں، اس لیے ایسی غذاؤں کی بنسبت تازہ پھل اور سبزیوں کو استعمال کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ان میں قدرتی طور پر پانی اور فائبر بے پناہ مقدار پائی جاتی ہے۔ یہ غذا آنتوں میں لمبے عرصے تک رہتی ہے، جس وجہ سے پیاس کی شدت کم ہوتی ہے اور جسم کو پانی کی مطلوبہ مقدار اس غذا سے میسر ہوتی ہے۔ میٹھے مشروبات کی جگہ تازہ قدرتی پھلوں کے نیار کردہ جوسز کا استعمال زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ موسم کے اعتبار سے پھلوں کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ رمضان میں جہاں دیگر معاملات میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، وہاں کھانے پینے کے اوقات کار اور انداز میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اوقات ایسی چیزوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ افطار اور سحری میں ایسی کون سی غذائیں کس طریقے سے لی جائیں جن کے صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوں اور جن کے کھانے سے انرجی لیول کم ہونے کی بجائے اضافے کی جانب مائل ہو۔ ذیل میں کچھ ایسے ٹپس بتائے جا رہے ہیں جنہیں رمضان میں
افطار اور سحر کے وقت اپلائی کر کے آپ رمضان منظم اور بھرپور انداز میں گزار سکتے ہیں۔ افطار کی مرکزی یا بنیادی ڈش: کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور ہونی چاہیے، اس لیے چاول، پاستا، آلو اور برگر بہترین سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح پروٹین حاصل کرنے کے لیے گوشت، مرغی یا مچھلی اور سبزیاں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ پانی کم سے کم 8 گلاس ضرور پینا چاہیے، اور بار بار یا ایک ساتھ پینے کے بجائے اسے مناسب وقفوں سے پینا بہتر ہوتا ہے۔ اس طرح معدے پر پانی کا بوجھ نہیں پڑتا۔ سحر کرنا سنت بھی ہے، اور ہم بھی مناسب اور متوازن غذا پر مشتمل دن بھر کے لیے طاقت اور توانائی کو بحال رکھتی ہے، اور روزہ کو آسان اور قابل برداشت بناتی ہے۔ اس بات کا یقین کر لیں کہ سحری میں جو کھانا آپ تناول فرماتے ہیں وہ آسانی سے ہضم کر لینے والا ہونا چاہیے، اور ایسی غذا جن میں کاربوہائیڈریٹ موجود ہوں، جیسا کہ گندم کی روٹی اور ڈبل روٹی، چاول اور گندم کی بنی ہوئی دوسری اشیاء، ان سے آپ کا بلڈ شوگر لیول متوازن رہتا ہے۔ ایسے افراد جن کا روزے کی حالت میں بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے اور انہیں سر درد کی شکایت بھی ہو، تو انہیں چاہیے کہ افطار کا آغاز 3 یا 4 کھجوروں سے کریں۔ اس سے ان کا بلڈ شوگر لیول کنٹرول میں آ جائے گا۔ سلاد اور سوپ کو فوراً اور تیزی سے کھانے سے اجتناب برتن بالکل انہیں آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں، اور اس سے آپ زیادہ کھانے یا اوور ایٹنگ کا شکار نہیں ہو پائیں گے، اور معدہ بھرپور ہوا محسوس ہوگا، اور معدہ بھرا ہوا محسوس ہوگا۔ زیادہ میٹھی ڈشز یا مشروبات ہضم ہونے میں تاخیر کرتے ہیں، ان کی مقدار بھی بڑھتی ہے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے افطار کے اوقات میں ہر قسم کا میٹھا اور سویٹ ڈش کا استعمال کم سے کم رکھیں۔ رمضان میں کھجور، ڈرائی فروٹ اور نٹس کا استعمال متواتر رکھیں۔ یہ غذائیں آپ کے جسم کو مکمل طور پر غذائی اجزاء فراہم کریں گی اور توانائی کے لیول کو بحال رکھیں گی۔ رمضان میں مرغی کا چکنائی اور بھاری بھرکم ڈشز سے دور رہیں۔ گرل، اسٹیم اور روسٹ کی جانے والی ڈشز کو بھی نظر انداز کریں۔ اس کے متبادل آپ تازہ، قدرتی اور صحت افزا سبزیاں اور پھل استعمال کریں۔
افطار کے بعد رات سونے سے پہلے آپ ہلکا پھلکا کھانا بھی لے سکتے ہیں، جیسا کہ چیز برگر، کم چکنائی والی دہی، ڈرائی فروٹ، سینڈوچ اور کم چکنائی والا دودھ وغیرہ آپ کو مکمل طور پر متوازن صحت فراہم کرتے ہیں۔ افطار میں ایک ڈش سبزی سوپ کی ضرور رکھیں، جیسا کہ بروکلی، مٹر، پالک، ہری پھلیاں، گاجر وغیرہ۔ ان سبزیوں کے سوپ کے فائبر، وٹامنز اور معدنیات کی بھرپور تعداد پائی جاتی ہے، جو کہ ایک صحت مند نظام ہاضمہ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ڈیپ فرائی اشیاء جیسا کہ سموسہ، جلیبی وغیرہ سے مکمل پرہیز کریں، کیونکہ یہ جسم میں کیلوریز اور چکنائی کی مقدار میں اضافہ کرتی ہیں، جس سے کولیسٹرول بڑھنے لگتا ہے۔ اس کی نسبت بیک کی ہوئی اشیاء استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ کافی پینے کے عادی ہیں، تب افطار کرنے کے 1 یا 2 گھنٹوں کے بعد کافی پی جا سکتی ہے۔ افطار شروع کرنے سے پہلے صرف 1 گلاس پانی پئیں، اس کے بعد درمیان میں پیا جا سکتا ہے۔ کھانا ختم کرنے 1-2 گھنٹوں کے بعد پانی پیا جا سکتا ہے۔